کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا ٹریٹی کیا ہے؟ کیا واقعی انٹارکٹیکا میں 500 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں؟ آخر سب ممالک اس خطے پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پینگوئنز اور گلیشیئرز کی اس سرزمین تک آپ مزیدار ٹور کیسے پلان کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم، فوکس ٹی وی اردو میں خوش آمدید۔ فوکس ٹی وی میں آج ہم ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، جیسا کہ سب جانتے ہیں، انٹارکٹیکا کا موسم اپنے انتہا پر سخت اور سرد ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھی درجہ حرارت 0 سے نیچے رہتا ہے، جو کہیں کہیں -10 یا -20 ڈگری تک گر جاتا ہے، جبکہ سردیوں میں یہ -60 سے -80 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچتا ہے۔ ہوا کی رفتار بھی بے حد تیز ہوتی ہے، جو انسان کے لیے وہاں رہنا اور کام کرنا مزید مشکل بنا دیتی ہے۔ دوستو، انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے ٹھنڈا، سب سے ویران اور سب سے انوکھا بر اعظم ہے، لیکن اسی برفانی سرزمین کے نیچے تیل، گیس اور معدنیات کے ممکنہ ذخائر چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہاں 500 ارب بیرل تک تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ اگرچہ یہ فگر 100% تصدیق شدہ نہیں، مگر ماہرین کا ماننا ہے کہ یہاں واقعی قیمتی معدنی وسائل چھپے ہوئے ہیں جن کی تلاش یا نکاسی پر فی الحال پابندی ہے۔ اسی لیے بہت سے ممالک انٹارکٹیکا میں اپنی مستقل موجودگی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر کبھی معدنیات نکالنے کی اجازت ملی تو وہ اس دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ دوستو، انٹارکٹیکا پر اصل قبضے کی دوڑ صرف وسائل تک محدود نہیں، اس خطے کی جغرافیائی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر مستقبل میں یہاں تجارتی یا فوجی لحاظ سے کسی طرح کے اڈے بن سکیں تو یہ دنیا کے بڑے ممالک کے لیے بہت فائدے کی بات ہوگی۔ اس لیے انٹارکٹیکا کی سرزمین سب کے لیے دلچسپی کا باعث ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا پر قبضہ آخر کس کا ہے؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کسی کا نہیں، کیونکہ 1959 میں دستخط ہونے والا انٹارکٹیکا ٹریٹی سسٹم اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انٹارکٹیکا کو سائنسی تحقیق کے لیے محفوظ رکھا جائے، اور وہاں نہ کوئی نیا فوجی اڈا بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی معدنیات نکالے جا سکتی ہیں۔ انٹارکٹیکا ٹریٹی میں 56 ممالک شامل ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، چین، روس، بھارت اور دیگر اہم ممالک شامل ہیں۔ انٹارکٹیکا ٹریٹی کہتی ہے کہ کوئی بھی ملک یہاں ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور یہاں صرف امن، سائنس اور تحقیق کی اجازت ہے۔ اس معاہدے کی میعاد اصل میں 2048 تک تصور کی جاتی ہے، کیونکہ 1991 میں اس پر ایک پروٹوکول سائن ہوا جس میں معدنیات نکالنے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ البتہ 2048 میں یہ پروٹوکول ریویو کے لیے کھولا جا سکتا ہے، اور پھر اگر رکن ممالک چاہیں تو ان شرائط میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے طاقتور ممالک پہلے سے انٹارکٹیکا میں اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں، تاکہ مستقبل کے کسی بھی فیصلے میں ان کا حصہ یقینی رہے۔ اب بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا ٹور کی۔ دوستو، آج کل لوگ انٹارکٹیکا جانے کے لیے خاص آئس بریکنگ بحری جہازوں یا کروز شپ کے ذریعے سفر کرتے ہیں، جو موٹی برف کو توڑ کر راستہ بناتے ہیں۔ زیادہ تر سیاح ارجنٹینا کے شہر یوشویا یا چلی سے انٹارکٹیکا روانہ ہوتے ہیں اور 2 سے 3 دن میں وہاں پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگ ریسرچ مشن کے لیے خصوصی پروازوں کے ذریعے بھی جاتے ہیں، مگر عام مسافروں کے لیے ہوائی سفر بہت مہنگا اور محدود ہوتا ہے۔ انٹارکٹیکا کا سفر نہایت خطرناک اور مہنگا ہے، لیکن برفانی مناظر، پینگوئن، سیل اور ویل دیکھنے کا خواب کئی لوگوں کو وہاں کھینچ لاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کے کروز زیادہ تر جنوبی امریکہ کے ساحلی شہروں جیسے ارجنٹینا کے یوشویا یا چلی کے پینٹا ایریناس سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ کروز شپس خاص آئس بریکنگ صلاحیت رکھتی ہیں تاکہ برف کے موٹے تودے توڑ کر راستہ بنا سکیں۔ عام طور پر یہ کروز 10 سے 20 دن تک کے ٹورز پیش کرتے ہیں، جن میں ڈریک پیسج عبور کرنا شامل ہوتا ہے، جو دنیا کے سب سے پرخطر سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ ان کروز میں مسافروں کو برفانی مناظر، برفانی پہاڑ، گلیشیئرز، پینگوئن کالونیز، سیل اور کبھی کبھار ویلز دیکھنے کا موقع ملتا ہے، جہاں پر ماہرین گائیڈز موجود ہوتے ہیں جو انٹارکٹیکا کی تاریخ، وائلڈ لائف اور ماحولیات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، بحیثیت پاکستانی انٹارکٹیکا جانا ممکن تو ہے، مگر مشکل اور خاصا مہنگا ہے۔ پاکستان میں براہ راست کوئی ٹور آپریٹر نہیں
جو انٹارکٹیکا کروز آفر کرے، اس لیے پاکستانی مسافروں کو پہلے ارجنٹینا یا چلی جانا پڑتا ہے۔ وہاں پہنچ کر کسی بین الاقوامی کروز کمپنی کے ساتھ بکنگ کرنا ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا کا کروز عموماً فی کس $6,000 سے شروع ہو کر $20,000 یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، جس میں جہاز پر رہائش، کھانا اور کچھ ایکٹیویٹیز شامل ہوتی ہیں۔ پاکستانی مسافروں کو ویزا، فلائٹس اور دیگر دستاویزات کے لیے اچھی پلاننگ اور بجٹ درکار ہوتا ہے۔ دوستو، پاکستان کا انٹارکٹیکا کے ساتھ تعلق زیادہ پرانا نہیں، مگر 1991 میں پاکستان نے بھی انٹارکٹیکا میں 2 سمر ریسرچ اسٹیشن قائم کیے۔ جناح انٹارکٹیکا اسٹیشن 1 اور جناح انٹارکٹیکا اسٹیشن 2، یہ دونوں اسٹیشن سائنسدانوں کے لیے سیزنل ریسرچ کا مرکز رہے۔ 1992 میں پاکستان نے انٹارکٹیکا کے بارے میں اقوام متحدہ کو ڈیٹا فراہم کیا اور انٹارکٹیکا معاہدے کے تحت سائنٹیفک کمیونٹی کا حصہ بننے کی کوشش کی، مگر بجٹ اور لاجسٹک مسائل کی وجہ سے پاکستان کی ریسرچ محدود رہی۔ آج بھی پاکستان انٹارکٹیکا ٹریٹی کا دستخط کنندہ نہیں، بلکہ وہ صرف اس کا نان کنسلٹیٹیو رکن ہے، یعنی اسے پالیسی میکنگ میں ووٹ دینے کا حق حاصل نہیں۔ اگر پاکستان کو انٹارکٹیکا میں کوئی معدنی تحقیق یا اقتصادی سرگرمی کرنی ہے تو اسے پہلے معاہدے کا مستقل رکن بننا ہوگا، جس کے لیے ریسرچ اور مستقل موجودگی ضروری ہے۔ دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک انٹارکٹیکا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مستقبل کے ریزروز پر قبضہ جیسے جیسے دنیا میں تیل، گیس اور معدنیات کم ہوتی جا رہی ہیں، سب ملکوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں انٹارکٹیکا کے ذخائر کوئی اور نہ ہتھیا لے۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا کی برفانی شیٹس میں دنیا کا 70% تازہ پانی موجود ہے۔ اگر کبھی دنیا میں پانی کی شدید قلت ہوئی تو یہ خطہ سب کے لیے سونے کی کان بن سکتا ہے۔ پھر یہاں کا جغرافیائی لوکیشن بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہاں سے بحر الکاہل، بحر ہند اور بحر اوقیانوس کے درمیان اسٹریٹجک کنٹرول مل سکتا ہے۔ اسی لیے چین، امریکہ، روس، آسٹریلیا، برطانیہ، چلی، ارجنٹینا، نیوزی لینڈ سب یہاں اپنے اسٹیشنز بنا چکے ہیں اور سائنسی ریسرچ کے نام پر اپنی موجودگی برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جانا کہ انٹارکٹیکا زمین کا سب سے خفیہ، خوبصورت اور قیمتی خطہ ہے۔ یہاں بے تحاشا وسائل موجود ہیں، مگر ان پر ہاتھ ڈالنا قانونی اور ماحولیاتی لحاظ سے ابھی مشکل ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں انٹارکٹیکا کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ پوری دنیا کی نظر کا مرکز بنا رہے گا؟ کیا آپ کبھی انٹارکٹیکا جانا چاہیں گے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور گرد نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔